اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم حقوق کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان پر کس طرح کے حقوق واجب ہوتے ہیں اور ان کی تفصیل ہم مرحلہ وار انشاءاللہ العظیم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حقوق کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ ان حقوق کو کہتے ہیں جو کہ ایک بندے پر اپنے رب کے حقوق واجب ہوتے ہیں، اور حقوق العباد ان حقوق کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر اللہ کے بندوں کے حقوق واجب ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ کو اگر دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے تحت ہی ویسے تو حقوق العباد آتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد کو ادا کرنا اصل میں یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ ہی کی منشا ہے، اس کی رضا ہے کہ ہم حقوق العباد کو بحسن و خوبی ادا کریں۔ لیکن سمجھانے کی خاطر ان کی الگ ڈیفینیشنز بنائی گئی ہیں، تو اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ حقوق العباد میں سب سے اہم اگر کوئی حق ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بندوں میں سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کا حق ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو قرآن کریم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، حدیث رسول میں اس سلسلے میں ہماری کثرت سے رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم سے جب ہم پوچھتے ہیں تو قرآن کریم سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن کہتا ہے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ کے حق کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے حق کا ذکر فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ کا حق۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی آپ کا بنیادی حقوق میں سے ایک حق بنتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب علیہ السلام کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ محبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض بندے یوں بیان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو اطاعت میں محبت آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت کی وجہ سے اطاعت آسان ہوتی ہے۔ دیکھیے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے، بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کچھ بولے تو صحیح، کچھ خواہش کرے، کوئی بات کرے، میری کو ڈیوٹی لگائے کہ میں اس کی ڈیوٹی کروں، میں بھی کہہ سکوں کہ میں نے اپنے محبوب کی خاطر کچھ کیا ہے۔ تو یہ محبت کی تاثیر ہوتی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے کچھ کہے تو میں اس کی ڈیوٹی ادا کروں۔ تو اطاعت محبوں کے لیے آسان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی آسان ہے۔ تو پہلے محبت ہوگی تو پھر اطاعت بھی آسان ہو جائے گی۔ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے حق کا ذکر ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت زریں ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص بھی کمال ایمان والا اتنی دیر تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو دوستان ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس حدیث مبارکہ کی روح سے تمام انسانوں میں، یعنی اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت مسلمانوں پر واجب ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اس محبت کو ظاہر کرنے والی عظیم شخصیات تھیں کہ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے،
اپنے افعال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیا، یعنی کہ انہوں نے صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بلکہ انہوں نے صحیح غلامی کر کے بتائی۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور یہ ویسے علامات محبت میں سے بھی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں دی ہیں اللہ نے دی ہیں، آپ کو جو شانیں دی ہیں اللہ نے دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، یہ بھی آپ کے حقوق میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں اپنی خواہش کو نہ کھڑا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کرتے ہوئے ہم اس طرح سے فالو کریں جیسا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین میں ہم اپنی مرضی استعمال نہ کریں۔ 1400 سال پہلے سارے کا سارا دین الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں ہم اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کسی قسم کا اضافہ نہ کریں۔ اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ کے بارے میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے اللہ کے اذن سے اور اس کی مرضی سے جو عطا کرنا تھا وہ الحمدللہ ہمیں عطا کر دیا ہے۔ حلال کی تو یہ تفصیل اور لسٹ بیان اتنی تفصیل سے نہیں کی جاتی، لیکن جو حرام تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے، یا ممنوع جو کام تھے ان سے منع بھی فرما دیا ہے، اور جو آپ منع فرما دیں وہ حرام ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ چیزوں سے بڑھ کر ہم کوئی الگ کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ناپسند کیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم پسندیدگی کا اظہار کریں تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حق ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس سے حق تلفی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا اگر تفصیل سے ذکر کیا جائے تو یقین کیجئے کہ وقت تنگ پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر ایک مسلمان کے اوپر حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔